اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول آج مورخہ 21 جون 2024 ہے۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کو جو ہمارا یہ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس کے جو مؤلف ہیں یعنی اس کے جو لکھاری ہیں وہ مولانا ہارون معاویہ ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنا سعادت سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے۔ بحوالہ سورۃ الاعراف۔ بچوں کی پرورش میں بلا شبہ والد کو بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن ان دکھوں کو ماں کے دکھوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے دونوں کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کرتے ہوئے ماں کے دکھوں کا ذکر کر کے انتہائی لطیف انداز میں ماں کی خدمت و اطاعت پر ابھارا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تصویر میں فرماتے ہیں، انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی تعظیم و محبت خدمت گزاری کو اپنا سعادت سمجھے۔ خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کی بعض وجہ سے اس کا باپ سے بھی فائق ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا 3 مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا 1 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، بحوالہ متفق علیہ۔ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ جب حمل کئی مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کا ثقل بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں اور ولادت کے وقت ماں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، برسوں تک اس کی ہر طرح کی نگہداشت رکھتی ہے، اپنی سائش و راحت کو اس کی سائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی حد تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا ہے اور سمان تربیت فراہم کرتا ہے۔ بے شک یہ کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں، مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس کرے اور ان کی محبت اظہار کی قدر کرے۔ دیکھیے مذکورہ حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا 3 مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا 1 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ لطف یہ ہے درجہ بالا آیت میں بھی والد کا ذکر صرف 1 مرتبہ لفظ ہوا ہے، والد کا 3 بار لفظ۔ اس سے اندازہ لگائیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورت کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ یہ برتری جو اسے دی گئی ہے بالکل فطری ہے، کیونکہ مادی لحاظ سے بچے کی پیدائش اور پرورش میں وہ باپ سے زیادہ حصہ دار ہے۔ ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے، کیونکہ اس کی طبیعت اور جسمانی روحانی نشو و نما کے لیے باپ ہی جسمانی اور مالی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جوان اولاد کا فرض ہے کہ اس بوڑھے باپ کی خدمت بجا لائے جس نے اپنی جوانی اور اس کی تربیت کی نظر کر دی۔ اس لیے اسلام نے خدا پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینے کے بعد والدین کی اطاعت فرض کی ہے۔ والدین کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروائے تھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو نے ابھی ایک رات جب اس نے تمہیں اپنی سوکھی
جگہ لٹایا اور وہ گیلی جگہ پر لیٹی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ والدین کا خیال رکھنے اور نرمی سے گفتگو کا حکم۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ باحوالہ ادب المفرد۔ والدین اولاد پر کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے، یعنی 22 جون 2024 کو۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔